وہ ایزان خانزادہ تھا جو کئی سالوں بعد گدی پر حکمرانی کرنے اب لندن سے ڈگری مکمل کر کے لوٹا تھا۔ اس کی گہری سلگتی نگاہیں اپنے ہی گھر کے ملازم کی پردے دار بیٹی پر تھم گئی۔ وہ اسے کوئی چیز سمجھ کر حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بے باک آفر پر حالے نے بنا خوف کے زوردار تمانچہ اسے دے مارا تھا۔ وہ معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے حالے کو اغوا کر کے زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا۔ وہ معصوم لڑکی بے بسی سے اپنے ذات کے پرخچے اس شفاق آدمی کے ہاتھوں اڑاتے دیکھے گئی۔ زمین پر پڑی وہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی اور ایزان سگار پیتا اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حالے نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور اس کے منہ سے اچانک جھاگ نکلتی دیکھ ایزان کی جان جیسے کسی نے مٹھی میں بھری تھی۔ ہاسپٹل چلو فوراً، وہ چیخ کر کہتا۔ ایزان خانزادہ جو اپنی ڈگری کر کے آیا تھا، وہیں اس کے دوست و احباب سبھی ہی اس کے آنے کے جشن میں شامل ہوئے تھے۔ وہیں آغا جان نے اپنے چہیتے ایزان خانزادہ کی ہر فرمائش بجا لائی تھی۔ شراب و شباب سبھی ہی تو چاہتا تھا ایزان خانزادہ کی واپسی کے جشن میں۔ اتنے عرصے بعد ہمارا جگری یار واپس آیا ہے، اس کے آنے کا جشن تو بنتا ہے، آہل خانزادہ نے پرجوش لہجے میں کہا تھا، جبکہ ایزان نے مسکرا کر شراب کے گلاس کو بچوں سے لگایا تھا۔ گہری سی آنکھوں میں کل رات منظر بڑی ہی خوبصورتی سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ رات کے دوسرے پہر ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ نشے کی زیادتی کے باعث جہاں آہل اپنے قدموں پر ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، وہیں اسے سہارا دے کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی ملازموں نے آگے بڑھ کر ایک کو سنبھالا تھا، جبکہ ایزان خانزادہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا کہ اچانک سے نظریں نماز کی طرح حجاب کیے ہوئے اس لڑکی پر رہی تھی، جس کا سفید رنگ سیاہ رنگ کے دوپٹے میں مزید ابھر رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس نازک صنف میں۔ ایزان خانزادہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا اور بے اختیار چلتا ہوا وہ اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ ابھی وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی اچانک سے مڑی تھی اور ایزان کو اپنے بے حد قریب کھڑے دیکھ وہ سر سے پیچھے ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایزان خانزادہ کے سوال پر حالے نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ زعفران خان کی بیٹی ہوں۔ حالے یہاں بی جان کی کیئر ٹیک کے لیے یہاں حویلی میں آنا جانا رہتا ہے میرا، اس نے خود اعتمادی سے کہا تھا، جبکہ ایزان کی آنکھیں تو اس کے بیجا حسن پر ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ سنہری آنکھیں، لمبی دراز پلکیں، چھوٹی سی سرخی ناک، کٹاؤ دار گلابی لب، وہ کسی کو بھی اپنے پیچھے دیوانہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ملازمہ ہو یہاں پر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ نظریں ابھی بھی حالے کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں، کیئر ٹیکر ہوں آپ کی بی جان کی۔ اس کا لہجہ، اس کا ہر انداز ایزان خانزادہ کو اپنے سمت کھینچ رہا تھا۔ غالباً کیئر ٹیکر ملازمہ ہی ہوتی ہیں، اس نے بات کو تول دینا چاہا۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں، حالے نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے بڑھی تھی۔ وہیں ایزان خانزادہ کتنی ہی دیر اس کی پیٹھ دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے سے جا چکی تھی، مگر ایزان خانزادہ دیوانہ وار اس راستے کو دیکھتا ہی رہا۔ کن سوچوں میں گم ہو گئے آپ لالا؟ مراد خانزادہ کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا تھا، جہاں اس کے دوست تھے، اس کے کزن تھے، ہاں بس وہی نہیں تھی جو اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ کہیں نہیں، تم ذرا میری بات سنو۔ مراد اس کے قریب ہوا۔ زعفران خان کی بیٹی یہاں کب سے کام کر رہی ہے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ پچھلے 2 سال سے وہ یہاں بی جان کی خدمت کے لیے آتی ہے، پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مگر زعفران خان اسے ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا، اس لیے بس اپنی آدھی ڈاکٹری جھاڑتی ہے بی جان پر، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ کتنی ہی بار مراد خانزادہ نے اس سے آگے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار اسے ایسے گھور کر دیکھتی تھی کہ مانو ابھی اسے آنکھوں سے ختم کر دے گی۔ آپ کو اچھی لگی ہے وہ؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ ہاں تھوڑی بہت، ایزان نے شراب کا گلاس ایک سانس میں حلق میں اتارتے ہوئے کہا۔ میرا ماننا ہے جس لڑکی پر ہم خانزادوں کی نظر پڑ جائے تو وہ مانو ہماری ہو گئی ہے، اور کسی کی کیا مجال جو آپ کو انکار کرے۔ زیادہ ضد کرے تو اسے اس کی اوقات یاد دلا دیجیے گا۔ بی جان کی کیئر ٹیکر ہے، مگر ہے تو ہماری حویلی کی ملازمہ، اور ملازماؤں پر سب سے زیادہ ان کے مالکوں کا حق ہوتا ہے، مراد نے غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ایزان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہ مجھے سچ میں اچھی لگی ہے، ایزان نے سنجیدگی سے کہا۔ ایزان اچھی لگی ہے تو اسے استعمال کر لو، کس نے روکا ہے؟ مراد خانزادہ نے لب دبائے شرارت سے کہا۔ مگر میں اس کے لیے کچھ اور رائے رکھتا ہوں نا، ایزان خانزادہ نے نشے سے بند ہوتی آنکھوں پر دباؤ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، ہاں مگر وہ تمہاری ہر خواہش کا احترام کرے گی۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات اس کے ساتھ گزار کر دیکھ لو۔ ان دونوں کی باتوں پر مسکراتا ہوا وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ ویسے بھی تمہیں کون کم وقت انکار کر کے اپنا نقصان کرے گی لالا؟
یہ تو اس ملازمہ کی خوش نصیبی ہوگی جو آپ کے ساتھ۔ مراد نے ہنستے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا، جس پر آہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ وہیں ان دونوں کی باتوں پر مسکراتا ہوا اذان خان زادہ محفل چھوڑ کر حویلی کے دوسرے حصے کی سمت بڑھا تھا، جہاں ملازموں کے رہنے کا انتظام تھا۔ اپنی سوچ سمجھ پیچھے چھوڑ کر وہ بس دیوانہ وار مسکراتا ہوا حالے کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا، اپنی خوشبو سونگھتا ہوا مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر نشے سے زیادہ چڑھ دوڑی تھی۔ کون ہے؟ اس کی مدھم آواز پر وہ گہرا مسکرایا۔ بابا آپ ہیں؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا، جس پر بنا اسے کوئی جواب دیے اذان خان زادہ نے پھر سے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی، اور اب کی بار حالے نے دروازہ کھول کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ دراز قدامت کا حامل شخص اپنی پروکار وجاہت اور اپنے تیکھے نکوش کے باعث پوری حویلی میں ہر ایک دوشیزہ کے لبوں کی مسکان کا سبب تھا۔ اس کا میٹھا لہجہ نرم مزاج پر ملازم کے دل کو جیتے ہوئے تھا، مگر وہ آدھے رات کو نشے میں دھت حالے نور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر حالے نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا کہ اذان خان زادہ نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ یہاں؟ حالے نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا، جو کمرے کے دروازے کو بند کرتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ چھوٹے سے کمرے میں چند قدم کی دوری بنائے کھڑی ہوئی حالے، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ایک تو آدھی رات میں وہ اس کے کمرے میں کھڑا تھا، اوپر سے نشے میں دھت، وہیں اس کی بولتی نظریں حالے کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ ہاں پتہ نہیں کیوں تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے یہاں آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا اور 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ وہیں اسے آگے بڑھتا دیکھ حالے نے اس سے فاصلے پر ہوئی تھی کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ میری یاد؟ گھبراہٹ کے مارے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، جس پر اذان نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی، تمہیں یہاں ملازمہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھو تم ملازمہ ہو یہاں کی، میری حویلی کی، مگر میں آج تمہیں عزت بخشنے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ سرخ آنکھوں میں خمار لیے وہ حالے کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ مجھے کوئی عزت نہیں چاہیے آپ سے، اس کے ارادوں کو سمجھتی ہوئی حالے اس کے ہاتھوں کو نیچے سے گزری تھی کہ اذان نے مسکرا کر اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ جانتا تھا، مگر آج کی رات تو ہے حالے، پھر تم آزاد۔ اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتا ہوا وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا کہ حالے نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا تھا اور زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہیں اذان خان زادہ جو نشے میں چور ہونے کے باعث اس سے دور ہوا تھا، وہیں حالے کے تھپڑ پر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ مجھ سے دور رہو اذان خان زادہ، میں تمہاری کوئی جاگیر نہیں ہوں جس پر تم اپنا حق جتاؤ گے۔ نکلو ابھی اسی وقت میرے کمرے سے باہر، ورنہ میں پوری حویلی کے لوگوں کو شور مچا کر یہاں جمع کر لوں گی۔ حالے کے اس قدر سخت رد عمل پر اذان خان زادہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ حالے کو اچھے سے سبق سکھانے کا عہد کرتا ہوا اپنے فون پر اپنے خاص ملازم کا نمبر ملا گیا تھا، اور چند گھنٹوں میں اذان خان زادہ کے بندوں نے حالے کو اس کے کمرے سے اغوا کر کے فارم ہاؤس میں بند کیا تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے جانے دو، خالی کمرے میں چلاتی ہوئی وہ ہلکان ہوئی تھی، اور تھک کر اس نے اپنی گردن کرسی کی پشت کے ساتھ ٹکا دی تھی۔ بار بار دیکھنے پر بھی تم مجھے ہر بار بدلے بدلے سے لگتے ہو، سرگوشیانہ انداز میں زیر لب بڑبڑاتا ہوا اس کی پلکوں میں جنبش دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ سنسان جگہ پر بنے کمرے میں موجود گھپ اندھیرے سے خوفزدہ ہوتی وہ کمرے کے بیچوں بیچ رکھی کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اچانک سے کمرے میں کسی کے قدموں کی چھاپ سن کر وہ التجائی لہجے میں بولی تھی کہ شاید آنے والے شخص کو اس کی حالت پر رحم آ جائے، پر میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بڑا غصہ کر رہی تھی، اب کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ اندھیرے میں کرسی گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ وہیں حالے کی سانسیں ایک دم بند ہونے ہوئے، وہیں آواز تھی، مگر اب کی بار لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اذان خان زادہ؟ اس کے سوال پر اذان خان زادہ کی جانب سے تاریک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ تم ہونا اذان خان زادہ؟ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا تھا، جبکہ اذان نے اٹھ کر کمرے کی لائٹس آن کی تھی، اور وہیں اسے رسیوں سے بندھے دیکھ اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ خبیث انسان، یہ کیسے باندھا ہوا ہے میری حالے کو؟ اتنی بے رحمی سے بھی کوئی باندھتا ہے کسی قیدی کو؟ اور قیدی بھی وہ جو کچھ دیر میں میری بیوی بننے والی ہے۔ سب سے پہلے حالے کی آنکھوں پر بندھی سیاہ پٹی کو کھول کر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسکرایا، اور پھر آہستگی سے اس کو رہا کیا، جبکہ حالے اس کی سرخ رنگوئی آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ویسے اب جتنا دل کرے چیخو اور چلاؤ، مجھے بھی پتا چلے آخر تمہاری آواز سن کر کتنے لوگ بھاگ کر آتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اذان خان زادہ نے تنفر سے گردن جھٹکی تھی، جبکہ حالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے اذان خان زادہ کی رحمدلی کے قصے سنے تھے،
مگر شاید وہ اس کی ضد و جنون کی داستان کو بھول گئی تھی جو اس سوئے ہوئے جنون کو جگا گئی تھی۔ چلاؤ نہ حالے، اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ حالے نے سانس روک کے اپنے چہرے کا رخ موڑا تھا۔ ایسی بھی کیا بے اعتنائی حالے، میں نے تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھ سے منہ موڑ رہی ہو۔ اس کی تھوڑی کو پکڑے اس نے حالے کا رخ واپس سے اپنے سمت کیا تھا۔ پتہ ہے جس وقت تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس وقت دماغ نے کہا کہ تمہاری ذات کے پرخچے اڑا ڈالو، مگر پھر دماغ پر دل حاوی ہو گیا۔ دل نے کہا نہیں اذان خان زادہ، وہ بنا نکاح کے اس قدر خائف ہو رہی تھی اور کہیں نہ کہیں تم بھی غلط ہو، اس لیے میں نے تمہیں اٹھوا لیا۔ حالے کی نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ گہرا مسکرایا۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، تمہارے ہونٹ رس بھرے ہیں، یہ مجھے دیکھنے پر ہی نشے میں چور کرتے ہیں، تو سوچو جب میں ان سے سیراب ہوں گا تب کیا کیفیت طاری ہوگی مجھ پر۔ اس کے نچلے لب کو سہلاتے ہوئے اذان خان زادہ نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ وہیں حالے کی جان حلق میں اٹکی تھی، وہ نہ تو اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی، ہاتھ پیروں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تمہارا یہ نازک مخملی بدن، اس کے تو کیا کہنے میری جان۔ اس کے وجود پر گہری نگاہیں گاڑے اذان خان زادہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا، جو وقت کے اچانک پلٹنے پر حیران و پریشان تھی، وہیں دل ہی دل میں اپنی موت کی دعا کرنے لگی تھی۔ تم کسی حال میں بھی تم سے نکاح نہیں کرنے والی، سمجھو تم، مجھے جانے دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی یہ نکاح کی فارمیلٹی نہیں کرتا ہوں، ڈائریکٹ تمہارے ساتھ، اور اس کے بعد ہر رات میری راتیں رنگین کرو گی، اور میں تم سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر پھینکتا ہوا وہ اسے دنگ کر گیا تھا۔ تم ایسے کچھ نہیں کر سکتے، حالے نے خود سے اسے دیکھا۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں حالے نور، اس نے غصے سے اس کے نام پر زور دیا۔ وہیں حالے نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ زندگی نے اس کے آگے اتنا بڑا امتحان رکھ دیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اوپر کی جانب دیکھا اور نم آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی بس کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر میں تمہارے ساتھ اتنے پیار سے پیش نہیں آنے والا جتنے پیار سے ابھی پیش آ رہا ہوں۔ نکاح کرو گی نا اب خاموشی سے؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتا ہوا وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ اس کے کہے کے عین مطابق چند منٹ بعد نکاح خواں آیا تھا اور حالے نور نے مردہ وجود کے ساتھ اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ اسے اس وقت اپنے عزت کو بچانے کے لیے یہی بہتر فیصلہ لگا تھا۔ ویسے بھی اذان خان زادہ اسے اپنی انا کی تسکین کی خاطر تو نکاح میں لے کر اس کی ذات کو روننا چاہتا تھا۔ اسے کہاں اس سے محبت تھی جو وہ اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا۔ میں نے نکاح تو کر لیا ہے اذان خان زادہ، مگر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اذان نے اشارہ کر کے انہیں بھیجا تھا اور خود حالے کے پاس آ کر رکا تھا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد دل نے بہت سے خواب دیکھے تھے، اس نے کرب زدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ حالے نور نے خاموشی کو فوقیت دی تھی۔ تمہیں زمین سے اٹھا کر عرش تک کا مقام دینا چاہتا تھا، عزت دینا چاہتا تھا، مگر تمہیں عزت راس ہی نہیں آئی۔ اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتا ہوا وہ حالے کے سختی سے میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ بہت غلط کیا تم نے میرے ساتھ۔ اس کے لبوں پر شدت سے جھکتا ہوا وہ اسے اپنے جنون سے باور کرواتا ہوا حالے کے وجود سے اس کی سانسیں چھیننے کا خواہاں ہوا تھا۔ وہی وہ بے جان وجود لیے اس کے ہی رحم و کرم پر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازے پر ہونے والی دستک پر شدید بدمزہ ہوتا ہوا اذان خان زادہ اس کو بیڈ پر دھکیل کر خود اپنے لب صاف کرتا ہوا دروازے پر گیا تھا، اور پھر کچھ دیر ملازم سے بات کرتا ہوا خود بھی باہر گیا تھا۔ وہیں لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی حالے نے نظریں دوڑائی تھی کہ کہیں سے تو اسے یہاں سے بھاگنے کا راستہ ملے گا، مگر کچھ نہ ملنے پر وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد خودکشی کرنے کا سوچتی ہوئی وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی کہ شاید وہاں سے کچھ مل جائے، مگر وہاں نہ تو کوئی چاقو تھا اور نہ ہی کچھ ایسا تھا جو اس کے کام آتا۔ مگر نگاہیں فرسٹ ایڈ باکس پر ٹھہر گئی تھیں۔ بھاگ کر پانی کا گلاس اٹھا کر لاتی ہوئی وہ جتنی بھی دوائیں تھیں سبھی اپنے حلق میں اتارنے لگی تھی۔ 3 پتے اتارنے کے بعد وہ ابھی مزید کچھ لیتی کہ قدموں کی چاپ پر وہ واپس سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں چھوڑ کر اذان اسے گیا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی اس پر کسی شکاری کی مانند جھپٹ پڑا تھا۔ وہیں وہ معصوم لڑکی بے بسی سے اپنی ذات کے پرخچے اس شفاق آدمی کے ہاتھوں اڑاتے دیکھتے گئی۔ زمین پر پڑی وہ بن آب مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی اور اذان سگار پیتا اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جبھی حالے نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور اس کے منہ سے اچانک جھاگ نکلتی دیکھ اذان کی جان جیسے کسی نے مٹھی میں بھری تھی۔ ہاسپٹل چلو فوراً، وہ چیخ کر کہتا اپنے ملازمین کو اکٹھا کر گیا تھا۔ اسے اپنی گود میں اٹھائے وہ بھاگا تھا۔ وہیں حالے نے زخمی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا جو اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ ان کا علاج ہم نہیں کر سکتے، یہ صاف اور سیدھا ریپ کیس ہے۔ ڈاکٹرز نے حالے کا ایڈمٹ کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہیں اذان خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ریپ کیس نہیں ہے، میری بیوی ہے یہ، اور پتہ نہیں ابھی سے کیا ہوا ہے، اور رہی بات پولیس کو بلانے کی تو میں ضرور بلا لوں گا پولیس کو اگر تم نے میری بیوی کا علاج نہیں کیا تم نے تو۔
اس ڈاکٹر کا گریبان پکڑتا ہوا وہ غصے سے دو چار لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر ڈاکٹرز نے اس کے خوف سے حالے کو ایڈمٹ کیا تھا۔ وہیں ایذان خان زادہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار حالے کا مسکراتا ہوا چہرہ لہرا رہا تھا۔ وہ اس سے دور جانے کی پوری تیاری کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے کیا کھایا تھا؟ لیڈی ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا معلوم، اگر پتا ہوتا تو یہاں کھڑا ہوتا میں اس وقت۔ وہ غصے سے دو چار لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ ڈاکٹر اس کو دیکھ کر وہاں سے گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے حالے کا اسٹمک واش کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی حالے کی باڈی کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، جیسے اس نے جینے کی خواہش ختم کر دی ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی ایذان سر، مگر آپ کی وائف ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر پا رہی ہیں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری وائف کوآپریٹ نہیں کر رہی؟ مجھے میری حالے بالکل ٹھیک چاہیے۔ جسے چاہے بلائے، اپنے ہاسپٹل کے بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر کو بلائے، مگر مجھے میری وائف بالکل ٹھیک چاہیے۔ ایذان خان زادہ کے گرجدار آواز پر وہ ڈاکٹر تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا۔ کیا بھروسہ تھا کہ وہ شخص اس کی جان ہی نہ لے لے؟ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ مجھے کوشش نہیں چاہیے، مجھے رزلٹ چاہیے، ورنہ میں یہاں کسی کو بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھے تم؟ اس نے خونخوار لہجے میں کہا تھا، جس پر ڈاکٹر خوف سے لب تر کرتا ہوا واپس آپریشن تھیٹر میں گیا تھا، جہاں مشینوں میں جکڑی ہوئی حالے کو دیکھ کر سبھی اس کے ٹھیک ہو جانے کی دعا کرنے لگے تھے۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، مگر حویلی میں حالے کا کچھ اتا پتہ نہیں مل سکا تھا، نہ ہی ایذان خان زادہ کو کچھ پتا تھا۔ وہیں زعفران خان کا تو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے واویلے سن کر سہراب خان زادہ بھی فکر سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے حالے کو بھی زعفران کی بیٹی نہیں سمجھا تھا، حالے کو انہوں نے اپنی بیٹی کی جگہ دیکھا تھا۔ اب اس کی گمشدگی کے باعث ان کا دل پریشان ہوا تھا۔ ملازمین سے پوچھ گچھ کے بعد ایک ملازمہ نے ڈرے سہمے انداز میں آدھی رات کو ایذان خان زادہ کو حالے کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ یہ سن کر ہی سہراب خان زادہ نے غصے سے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ ایذان خان زادہ تھا جو کئی سالوں بعد گدی پر حکمرانی کرنے اب لندن سے ڈگری مکمل کر کے لوٹا تھا۔ اس کی وہیں آغا جان بھی بے حد پریشان ہوئے تھے۔ کہاں وہ ایذان کو گدی پر بٹھانے کے خواہش مند تھے، اور اب حالے کی گمشدگی کے پیچھے ایذان خان زادہ کو سن کر انہیں فکر لاحق ہوئی تھی۔ آہل اور مراد کو بلا کر لاؤ، آغا جان نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ وہیں زعفران خان تو ایذان خان زادہ کا نام سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ جی آغا جان، آپ نے یاد کیا ہمیں؟ تازہ دم ہوئے وہ دونوں سر جھکائے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ کل رات ایذان تم دونوں کے ساتھ تھا نا؟ انہوں نے سخت گیر لہجے میں دریافت کیا۔ جی آغا جان، ایذان لالا رات تک ہمارے ساتھ تھے، مراد نے ڈگمگاتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ، ایذان اس وقت کہاں ہے؟ سہراب خان زادہ غصے سے گرلائے تھے، جس پر وہ دونوں خوف سے لب تر کر گئے تھے۔ بابا، وہ لالا، آہل نے بمشکل کہا۔ کیا لالا؟ صاف صاف بتاؤ، ایذان کہاں ہے؟ سہراب خان زادہ کے خوف سے آہل کے دم خشک ہوئے تھے، وہیں مراد کے لب تنفر سے پھیلے ہوئے تھے۔ چاچا جان، ایذان لالا کہاں؟ یہ نہیں پتا۔ ہاں، مگر وہ رات کو نشے کی حالت میں زعفران خان کی بیٹی کے پاس گیا تھا، مراد نے لہجے کو دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ وہیں آغا جان نے زعفران خان کے خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ میری حالے کے کمرے میں؟ مگر کیوں؟ زعفران خان نے فکر سے پوچھا۔ کیونکہ لالا کو حالے پسند آ گئی تھی، اس لیے، مراد نے شانے چکاتے ہوئے کہا، جبکہ آہل نے زعفران خان کی خالی نگاہوں کو دیکھ کر نظریں جھکائی تھی۔ بچپن سے زعفران خان نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، ان پر آئی ہر تکلیف کو زعفران خان نے خود پر جھیلی تھی، اور آج وہ سبھی ان کی تکلیف کا سبب بنے کھڑے ہوئے تھے۔ آغا جان، میری حالے کو واپس لا دے مجھے، انہوں نے دکھ بھرے انداز میں کہا تھا۔ زعفران خان، حالے آ جائے گی، تم فکر مت کرو، حالے صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ میری بھی بیٹی ہے، سہراب خان زادہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا خاک آ جائے گی چاچا جان؟ ابھی تک تو وہ ایذان لالا کے جنون کا شکار ہو گئی ہوگی، کیونکہ جس جنون میں لالا حویلی سے نکلے تھے اسے دیکھ کر تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب تم اتنا سب جانتے تھے تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اور پھر تم نے ہم میں سے کسی کو کچھ کیوں نہیں بتایا؟ تم ہمیں آ کر سب بتاتے تو یہ سب نہ ہوتا مراد، آغا جان نے سخت گیر لہجے میں کہا، اور مراد کے پاس آ کر رکے تھے۔ آغا جان، میں کون ہوتا ہوں ایذان لالا کو روکنے والا؟ وہ سردار ہیں ہمارے، ان کا ہر حکم ہماری سر آنکھوں پر ہے، مراد نے دانت دبائے کہا تھا۔ اور آہل تم؟ سر جھکائے کھڑے آہل نے بنا انہیں دیکھے کہا۔ آگے جان، مجھے کل رات ہوئی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے، آہل نے شرمندگی سے کہتے سر مزید جھکایا تھا۔ ان سب میں جو بے چین کھڑا ہوا تھا وہ تھا زعفران خان، جو اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہونے کی دعا کر رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ اس کی حفاظت کی دعائیں جاری تھیں۔ وہیں حالے اپنی زندگی کے ساتھ شیش و پنج کا کھیل رہی تھی، اس نے جینے کی رمق چھوڑ دی تھی۔ مراد، تم بتاؤ ہمیں، ایذان اس وقت کہاں ہے؟ سہراب خان زادہ نے خون آشام آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔
فارم ہاؤس پر گئے تھے، مراد نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہیں سہراب خانزادہ کا اٹھا ہاتھ اس کے دائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ سب معلوم تھا تمہیں خبیث انسان، کس بات کی دشمنی نکال رہے ہو تم ایذان کے ساتھ؟ انہوں نے غصے سے دو چار لہجے میں کہا تھا۔ وہیں آہل خوفزدہ ہوتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اور تم بغیرت انسان، جانتے اپنے بھائی ایذان لالا کے غصے کو، ضد کو، ان کے جنونی انداز کو؟ کیا ضرورت تھی اتنا نشہ کرنے کی؟ آہل نے خوف سے لب دبائے تھے۔ انصاف خان، گاڑی نکالو ابھی، اور تم دونوں اپنی شامت کی تیاری پکڑو۔ اگر حالے بچے کو کچھ بھی ہوا تو نہ ایذان بچے گا اور نہ تم دونوں۔ وہ ابھی غصے سے کہہ کر آگے بڑھے تھے کہ مراد کے لفظوں نے ان کے پیروں کو جکڑا تھا۔ ایذان لالا نے تو ابھی تک حالے سے نکاح بھی کر لیا ہوگا۔ مراد خانزادہ باہر بڑے ہی خوفزدہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اندر اندر وہ خوشی کا سماں باندھے ہوئے تھا۔ بس انتظار تھا تو ایذان خانزادہ کو گدی سے برخاست کرنے کا، اور وہ گدی نشین قرار پائے گا۔ نکاح؟ زعفران خان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ جی زعفران چاچا، لالا حالے سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں اندازن کہہ رہا ہوں۔ سہراب خانزادہ نے اپنا سر پکڑا تھا۔ وہیں آغا جان تھوڑا پرسکون ہوئے تھے۔ زیادہ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سہراب، اگر ایذان نے حالے نور سے نکاح کیا ہے تو ہم سب سنبھال لیں گے۔ اور زعفران خان، تم بھی پریشان نہ ہو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ زعفران خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آغا جان بھی سہراب خانزادہ کے ساتھ ہوئے تھے، جبکہ سہراب خانزادہ نے خونخوار نظروں سے مراد کو دیکھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے مراد کو بچپن سے ہی ایذان کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اس کے لندن جانے کے بعد حویلی سے لے کر جرگے تک سب کی ذمہ داری مراد سنبھالتا آ رہا تھا۔ ایذان خانزادہ کے لندن سے واپس آنے پر جشن پر سب سے زور بھی مراد خان نے ڈالا تھا، تاکہ اسے موقع مل سکے کہ ایذان خانزادہ اس گدی کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ موقع خود ایذان نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، حالے کے لیے اپنی پسندیدگی کا بتا کر، جس کا فائدہ مراد نے بخوبی اٹھایا تھا، اور اسے اس قدر اکسا دیا کہ نشے میں اپنی سوچ و سمجھ کا ساتھ چھوڑ کر ایذان خانزادہ غصے میں اس قدر سنگین قدم اٹھا گیا تھا، بنا کسی نتیجے کے بارے میں سوچے۔ وہ بس اپنی انا کی تسکین کو ہی مد نظر رکھے ہوئے تھا۔ جاؤ چاچا جاؤ، ان سب کے سکتے ہیں، مراد خانزادہ کہا لگا گیا تھا۔ یہ گدی صرف میری ہے ایذان لالا، اور اب یہ گدی مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کیسے بھول گئے لالا، عورت کا چکر انسان کو ذلیل و رسوا کرواتا ہے، اور آپ نے سیدھا حویلی کی ملازمہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ کے ساتھ تو نہ جانے کیا کرنے والے ہیں جرگے والے۔ فلک شگاف کہا لگاتا ہوا مراد خانزادہ سہراب خانزادہ کی گدی پر بیٹھا تھا۔ یہاں میرے بابا نہیں بیٹھ سکتے تو کیا ہوا، میں بیٹھوں گا یہاں، تنفر سے کہتا ہوا وہ اس گدی پر ہاتھ پھیرتا ہوا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا ہے حالے کو؟ زعفران خان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس نکاح ہوا۔ پھر ایذان خانزادہ نے اپنی آنکھوں کو دباتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا خان، میری حالے یہاں کیسے؟ انہوں نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ غلط دوا کھا لی ہے اس لیے یہاں، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ آغا جان اور سہراب خانزادہ نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ آپ لوگوں کو یہاں کا کیسے پتا چلا؟ زعفران خان کو ایک سائڈ پر بٹھا کر وہ سہراب خانزادہ کے پاس آیا تھا۔ تمہارے کارنامے نے مجھے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے ایذان، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب میرے بڑے بیٹے نے کیا ہے، جس کی ذہانت کی مثال پورا خاندان دیتا ہے، انہوں نے کرب سے کہا، جبکہ آغا جان نے آگے بڑھ کر حالے کی خیر خبر لی تھی۔ آغا جان کا یوں جانے کا صاف مطلب تھا وہ ایذان سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے حالے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس سے اس کی یہ حالت ہو، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ایذان خانزادہ نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ نوبت کیوں آئی ایذان؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ میں خود بہت شرمندہ ہوں بابا، اس نے سر جھکائے کہا تھا کہ ڈاکٹر کو آتے دیکھ وہ فوراً لپک کر ان کے پاس گیا تھا۔ آنے والے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں پیشنٹ کے لیے، اگر انہیں ہوش آ گیا تو بہتر، ورنہ پیشنٹ کے کوما میں جانے کے زیادہ چانسز ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے گیا تھا، جبکہ ایذان خانزادہ سکتے کسی کیفیت میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ 3 دن حیرت ہوئی تھی مجھے تمہارے نکاح کی خبر مراد کے منہ سے سن کر، ایذان خانزادہ کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ضبط سے کہا تھا۔ حیرت کیسی؟ خود کو سنبھالتا ہوا وہ اپنا فون واپس سے ٹیبل پر رکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حیرت نہیں کہہ سکتا، مگر دھچکا ضرور لگا ہے، انہوں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لگنا نہیں چاہیے تھا بابا، اس نے قدرے آہستگی سے کہا، جبکہ ذہن میں مسلسل حالے کی فکر چھائی ہوئی تھی، جو مسلسل 3 دن سے بے ہوش تھی۔ ڈاکٹرز کے کہے کے مطابق اسے کسی بھی وقت ہوش آ سکتا تھا۔ اور کیوں نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ بتا دو ذرا، اس نے زخمی مسکراہٹ لیے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ حالے نور میں کشش ہی ایسی تھی کہ میں خود کو روک نہیں سکا بابا، بہت چاہا خود کو باز رکھ لوں مگر میں ناکام ہو گیا۔ وہ ایذان سوجی ہوئی آنکھوں کو بغور دیکھتا تھا، صدیوں کی تھکان اس کے چہرے پر رقم تھی۔ حالے کے ہوش میں آنے کے انتظار میں دن رات کیسے گزرے تھے یہ وہ بہتر جانتا تھا، ایک پل کے لیے بھی نیند اس کی آنکھوں میں نہیں آئی تھی۔ تم جانتے ہو اس سب کا اثر پڑے گا تمہارے مستقبل پر، انہوں نے فکر سے پوچھا تھا۔
میں کچھ بھی بنا سوچے سمجھے نہیں کرتا بابا. میں نے حالے سے نکاح بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے. پرسوچ انداز میں کہتا ہوا وہ انہیں سوچنے پر مجبور کر گئے تھے. عشق و محبت میں سوچ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ان کے سوالیہ انداز پر وہ انہیں سنجیدگی سے دیکھنے لگا. میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ بنا سوچے سمجھے نہیں کیا ہے، اور یہ تو پھر محبت کا معاملہ تھا بابا. پھر بس مجھے لگا گدی پر بیٹھنے سے پہلے مجھے اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس سے مجھے سکون بھی ملے. اور پھر حالے نے مجھے تھپڑ مارا. حالانکہ اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا. بہت زیادہ بہک گیا تھا. مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی اس نے افسردگی سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی جسے دیکھ سہراب خانزادہ نے بغور اسے دیکھا تھا. کوئی خاص وجہ حالے سے نکاح کرنے کی؟ پسندیدگی اور بدلے سے ہٹ کر؟ ان کے سوال پر وہ سر جھکائے مسکرایا تھا. سہراب خانزادہ اس کا باپ تھا جو اس کی نکاح کے پیچھے چھپی بات کو جاننے کا خواہاں ہوئے تھے. بہت بڑی وجہ ہے بابا. میں نے وقت رہتے خود پر ہونے والی ضرب کاری کو روکا ہے. اگر میں ٹھیک وقت پر ہوش میں آتا تو شاید میں بہت غلط کر جاتا اپنے ساتھ اور آپ کے اور آغا جان کے خوابوں کے ساتھ. اس کے گھما کر کہنے پر وہ سمجھنے سے قاصر رہے تھے. تم مجھے کھل کر بتاؤ گے ایذان؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا، جس پر ایذان آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھا. مجھے اس رات اکسانے والا مراد تھا بابا. میں تو حالے سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے اس عمل پر اکسایا، اور میں اس کی باتوں میں آ بھی گیا. مگر جب میں حالے کے پاس سے گیا تو میرے سامنے مراد کا اصل چہرہ آیا، جہاں وہ میرے اس گھٹیا کام کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. میری ایک غلطی کی طاق میں تھا اور اس کے بعد حالے کو بھی بدنام کرنے کا خواہاں تھا. اس وقت میں نے حالے سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور نکاح سے نہ تو میری گدی نشینی پر سوال اٹھے گا اور نہ ہی مراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا. انہیں سب کچھ سمجھاتا ہوا حالے کو دیکھنے لگا تھا. کیا تم حالے کو اپنی بیوی کا درجہ دو گے پورے گاؤں کے سامنے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا. بیوی کو بیوی کا درجہ نہیں دوں گا تو اور کسے دوں گا؟ حالے ہر لحاظ سے میری بیوی کا درجہ اور رتبہ پانے کا حق رکھتی ہے. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا اور اٹھ کر حالے کے پاس آ کر رکا تھا. دعا ہے کہ حالے جلد ہوش میں آ جائے. سہراب خانزادہ نے نم آنکھوں سے حالے کو دیکھا اور پھر ایذان خانزادہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا اور وہاں سے گئے تھے. میں نے پہلی بار میں ہی تمہیں اتنی تکلیف دے دی حالے. بہت برا ہوں نا میں، اس لیے تم مجھے چھوڑ کر چلی جانا چاہتی ہو، مگر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو. میں سب ٹھیک کر دوں گا. مگر مجھے چھوڑ کر جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دو حالے نور، کیونکہ ایذان خانزادہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پائے گا. اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے ایذان خانزادہ نے نم آنکھوں سے کہا تھا. وہیں حالے کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، جس پر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا اور بلند آواز میں ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا. چند سیکنڈ بعد ڈاکٹر اس روم میں موجود تھے، جبکہ ڈاکٹرز نے اسے باہر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ انکاری تھا. مگر سہراب خانزادہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر گیا تھا. بابا. حالے کے بے ہوش ہونے کے بعد بھی حالے کے منہ سے اپنے بابا کی پکار سن کر ایذان نے اپنے لب دبائے تھے. بابا آ رہے ہیں حالے تمہارے پاس. اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے محبت سے کہا تھا، جبکہ حالے اس کی آواز پر بھویں سکیڑ گئی تھی، جسے اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو. حالے تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، جس پر ایذان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا. بابا. اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں کو کھلتے دیکھ جی اٹھا تھا. آ رہے ہیں میری جان، بابا بھی آ رہے ہیں، اور میں ہوں نا تمہارے پاس. حالے کی آنکھوں میں آنسو بہے تھے، جنہیں محبت سے صاف کرتا ہوا وہ افسردہ ہوا تھا. بہت غلط کیا ہے نا میں نے تمہارے ساتھ. میں بہت شرمندہ ہوں حالے. تمہیں کھونے کے ڈر نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے. ایذان خانزادہ اب تمہارے بغیر مر تو سکتا ہے، جی نہیں سکتا. اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دیتا ہوا وہ حالے کے آنسوؤں کو دیکھ کر پشیمان ہوا تھا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مگر مجھ سے دور جانے کی دوبارہ کوشش مت کرنا. اس بار برداشت کر رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم تمہارے ساتھ میں بھی خود کو مشینوں کے حوالے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس نے سخت گیر لہجے میں کہا تھا. وہیں حالے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس کی سرخ آنکھوں میں بلا کا جنون سوار تھا. میرے بابا کو وہ مشکل بولی. زعفران خان آ رہا ہے بابا کے ساتھ، دیر تک آ جائیں گے، پریشان مت ہو تم. اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا وہ حالے کی خشک لبوں کو دیکھنے لگا تھا. حالے. اس کے پکارنے پر حالے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تم؟ حالے نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نگاہوں کا رخ موڑا تھا. مگر میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. تم نہیں جانتی یہ 3 دن میں نے کیسے گزارے ہیں. وہ نو رسپانس کا بورڈ لگائے خاموش رہی. کوئی کسی کو اتنی بڑی سزا دیتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے میں نے جو کیا غلط طریقے سے کیا، مگر اس کے پیچھے میری محبت چھپی ہوئی تھی. اگر تم مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو میں چاہ کر بھی یہ قدم نہ اٹھاتا. تم مجھے اس وقت کچھ بھی کہہ کر کمرے سے بھیج سکتی تھی بجائے ہاتھ اٹھانے کے. حالے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو خود کے لیے صفائی بھی اس پر الزام لگا کر دے رہا تھا. میں جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. اس نے قدرے آہستگی سے کہا. ہاں خودکشی تو جیسے حلال ہے نا اسلام میں. اس نے طنزیہ انداز میں کہا، جس پر حالے نے لب دبائے.
جو تم نے کیا کیا وہ جائز تھا؟ حالے نے بنا اسے دیکھے پوچھا۔ کیا غلط کیا؟ صرف تمہیں اغوا کرنا گناہ تھا، ورنہ نکاح ہوا تھا ہمارا، تم نے خود مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا تھا، اور جو ہمارے درمیان ہوا وہ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تمہارے ساتھ کیا غلط کیا؟ جس سمت حالے کا چہرہ تھا وہ اس طرف جا کر کھڑا ہوا تھا۔ بنا میری اجازت کے تم نے؟ حالے نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ ریلیکس، چھوڑو ان سب باتوں کو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا وہ بے چین ہوا تھا، وہیں حالے سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ حالے نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ گزرے 3 دن اس پر کسی قیامت سے کم نہیں گزرے تھے۔ بکھرے بال، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ 3 دن پہلے والے سوٹ میں ملبوس اذان خانزادہ اپنے دلی کیفیت اپنے چہرے پر لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ حالے تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا، جس پر حالے نے آنکھوں سے اسے اپنے ٹھیک ہونے کا بتایا تھا۔ وہ کل رات ہوئی سہراب خانزادہ اور اذان کی ساری باتیں سن چکی تھی، مگر اب بھی اس کے دماغ میں کئی سوال تھے جن کے جوابات لینے کے لیے اس کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری تھا۔ آخر کو مراد خانزادہ نے اذان کو کیوں بھڑکایا تھا؟ وہ تو بچپن سے جانتا تھا حالے نور کی سوچ اور عادات کے بارے میں۔ اذان، ہمیں چلنا چاہیے، ابھی حویلی میں تمہاری گدی نشینوں کی تقریب منعقد کی گئی ہے اور آغا جان کا سخت آرڈر ہے کہ ہمیں وہاں وقت سے پہلے پہنچنا ہے۔ 2 دن تک ڈاکٹرز نے حالے ہاسپٹل میں ہی رکھنے کی تلقین کی تھی، جبکہ اذان خانزادہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے پر بضد تھا۔ ٹھیک ہے بابا، ویسے بھی 1 گھنٹے بعد حالے کو ڈسچارج مل جائے گا، پھر ہم چلتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ سہران خانزادہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ حالے بھی آ جائے گی، مگر فی الحال تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے پر زور دیا تھا، جس پر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ بابا، میں حالے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا۔ جاؤ، کوشش کر لو اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کی، ورنہ تم نے مجھے ہی الزام دینا ہے کہ میری وجہ سے حالے تمہارے ساتھ نہیں آئی، انہوں نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اذان خانزادہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور حالے کے پاس گیا تھا۔ حالے، کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ زعفران خان کے آنے کے بعد حالے نے اذان سے ملنے تک سے منع کر دیا تھا، اور اس نے اس کی بات کا احترام بھی کیا تھا۔ وہ رات کے دوسرے پہر اس کے سونے کے بعد حالے سے ملنے آتا تھا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، حالے نے بنا اسے دیکھے کہا۔ حالے، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ چکا ہوں، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اس نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ تم ایسے ہی سلوک کے لائق ہو، پلیز جاؤ یہاں سے، اس نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ اگر پیار سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کروں گا۔ اذان کو ہر سزا منظور تھی، مگر اس سے دوری وہ کسی طور بھی برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ مت آئے مجھ سے پیار پیش، کس نے کہا ہے؟ جیسے تم گھٹیا ہو ویسے ہی پیش آؤ میرے ساتھ، جیسے اس رات میرے ساتھ، وہ کہتی ہوئی نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ اس رات میں غصے میں تھا حالے، مگر میں نے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی تھی، میرے لیے اس وقت تک میری بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ غلط نہیں سوچا تھا تمہارے بارے میں۔ اس کے دونوں شانوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتا ہوا وہ شدت سے بولا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے اذان، اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی درد ہو رہا ہے حالے، تمہاری بے رخی سے مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو تم، اس نے شدت پسندگی سے کہا تھا۔ میری بے رخی کا سبب بھی تم ہی ہو، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر کیا تمہیں نہیں لگتا ہمارے درمیان جو ہوا وہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں تم سے ایسے ملا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے ہر حد پار کی، کیا اب بھی تمہیں مجھ سے میری محبت سے مسئلہ ہے؟ اس نے کرب سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، اس لیے بہتر ہوگا تم واپس سے اپنی زندگی جیو اور میں اپنی زندگی جیوں گی۔ اس کی گرفت ہلکی ہونے پر حالے نے خود کو اس سے چھڑوایا تھا، جبکہ اذان خانزادہ اسے نم آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا میرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو لب دبائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حالے، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، میں اب دوبارہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، تم ہمیشہ خوش رہنا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا، وہیں حالے نے نم آنکھوں سے اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا، مگر اس کے رکتے ہی وہ واپس گردن جھکا گئی۔ چاہو تو اس بات پر یقین کر سکتی ہو، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو، تمہارے بعد اذان خانزادہ کی زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی طلاق دوں گا۔ حالے نے بے اختیاری سے اسے دیکھا تھا، جو قدر دھیمے اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جس میری زندگی میں تم پہلی اور آخری عورت ہو، تو تمہاری زندگی میں آنے والا مرد میں رہوں گا، چاہے پھر ہم ساتھ رہیں یا نہ رہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے، اذان خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا، جبکہ دل تو بس اسے ہی دیکھتے رہنے کا خواہاں تھا، مگر اسے جانا تھا اور وہ چلا گیا، جبکہ حالے کتنی ہی دیر اسے یوں خود سے دور جاتے دیکھتی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اذان کا اس طرح جانا اسے ہرٹ کر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائی تھی۔
ان کے درمیان کیا ایسا کوئی تعلق تھا جس سے وہ اسے روک سکتی؟ ایذان نے تو اسے سارے اختیارات دیے تھے جنہیں وہ اس کے منہ پر مار چکی تھی، پھر اس کے جانے پر یہ تکلیف کیوں محسوس ہو رہی تھی اسے؟ خانزادہ حویلی میں ایذان خانزادہ کی گدی نشینی کی تقریب کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ وہی مراد خانزادہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند ہوتی حویلی میں گھوم رہا تھا، مگر سکون تھا کہ اس سے کوسوں دور جا کر سو گیا تھا۔ خان، آپ کا کام ہو گیا ہے، اس کے خاص ملازم کی خبر نے جیسے مراد کے اندر سکون اتارا تھا اور وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ اب ایذان خانزادہ کے بعد پٹکا تو اس کے سر پر ہی بننا تھا، جسے سوچ کر وہ مسکرایا اور تیار ہونے کا سوچتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہیں ایذان خانزادہ سفید رنگ کے کلف زدہ سوٹ میں ملبوس، خود پر کلون کی بارش کرتا ہوا مسلسل حالے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی حالے کو کچھ دیر کے لیے بھی اپنے ذہن سے اتار نہیں پا رہا تھا۔ اس سے غافل ہونا مطلب اپنے دل کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکلا تھا، جہاں دروازے پر پہلے سے آغا جان اور سہراب خانزادہ اس کے منتظر کھڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور ان کے ہمراہ ہوا تھا۔ بہت اچھے لگ رہے، بالکل سردار لگ رہے ہو۔ آغا جان کی تعریف کرنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ آؤ ایذان، یہاں بیٹھو۔ آغا جان نے اسے اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ایک شخص کے روکنے پر ایذان نے متلاشی نظروں سے اس شخص کو دیکھا تھا جو چند لمحوں بعد اسے نظر آیا تھا۔ ایسے کیسے سردار صاحب، کیا ایذان خانزادہ اس گدی کے لائق ہیں؟ اس کے سوال پر جہاں آغا جان کو غصہ آیا تھا، وہیں سہراب خانزادہ نے خونخوار نظروں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے غصے سے پوچھا تھا، جس پر وہ شخص مسکرا اٹھا۔ وہی جو سچ ہے خان صاحب، کیا ایذان خانزادہ جیسا شخص اس گدی کے لائق ہے؟ جس شخص کی گندی نظر اپنی ہی حویلی کی ملازمہ پر ہو، کیا وہ سرداری کرنے کا حق رکھتا ہے؟ اس شخص کے لہجے اور انداز پر ایذان خانزادہ نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے مراد کو دیکھا تھا، جس کے لبوں کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ یہ سب اس کا کیا دھرا تھا۔ بتائیں نا خان صاحب، آج سے 5 دن پہلے ہونے والی واردات کے بارے میں کیسے ایذان خانزادہ نے زعفران خان کی بیٹی کو اغوا نہیں کروایا؟ کیا اس رات کے بعد سے زعفران خان اور اس کی بیٹی لاپتہ نہیں ہے؟ اس شخص کی آواز مزید اونچی ہوئی تھی۔ وہیں سبھی لوگوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایذان خانزادہ نے اپنے چہرے پر غصے سے ہاتھ پھیرا تھا۔ وہیں سہراب خانزادہ نے غصے سے پوچھا، کیا خان صاحب، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو کہاں ہے زعفران خان؟ وہ تو آپ کا دایاں ہاتھ کہلواتا ہے، تو آج وہ کہاں ہے؟ اس شخص کے سوال پر آغا جان غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ یہاں ہے زعفران خان۔ حالے کی آواز پر ایذان خانزادہ بے چین ہوا تھا۔ وہیں ہجوم کو اپنے بابا کے ساتھ چیرتی ہوئی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، میں بھی یہاں ہوں، اب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حالے کے آنے پر جہاں آغا جان اور سہراب خانزادہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، وہیں ایذان خانزادہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور فوراً سے اس کے پاس گیا تھا۔ تم چھوڑو ان سب کو، تم چلو میرے ساتھ۔ اسے اس سب سے دور رہنے کا کہتا ہوا وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہیں اس شخص کو ڈھارس ملی تھی۔ بتائیں ایذان خانزادہ، کس حق سے آپ نے زعفران خان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے؟ حالے نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس شخص کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ حالے نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے ہوئے اسے روکا تھا۔ بیوی ہے میری، اور کچھ سننا چاہو گی تم؟ ایذان خانزادہ نے غصے سے کہا تھا اور حالے کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا تھا۔ وہیں سب چونک اٹھے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص بھی دنگ رہ گیا تھا۔ جھوٹ! وہ اب بھی ڈھیٹ بنا بولا، جبکہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ کیسا جھوٹ؟ ایذان نے غصے سے دریافت کیا۔ گاؤں کا ہونے والا سردار کیسے اپنے ملازم کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ تو صاف صاف جھوٹ ہے، اس کے ساتھی دوست نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا ملازم اور اس کے گھر والے انسان نہیں؟ کیا انہیں اچھی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ اور ہاں، میں نے کی ہے حالے نور سے شادی، کیونکہ میں حالے نور کو پسند کرتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی میں اس کے لیے کسی کو بھی جواب دہ ہوں۔ ایذان خانزادہ کے مضبوط لہجے پر حالے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ آغا جان نے گردن کو سیدھا کرتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ کیا کسی شریعت یا اسلام میں یا کسی قانون میں لکھا ہے کہ ہم اپنے سے نیچے طبقے میں نکاح نہیں کر سکتے؟ ہمارا دین ہمیں چھوٹا بڑا نہیں سکھاتا، بلکہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ایذان خانزادہ کے مضبوط لہجے نے اس شخص کو خاموش کروایا تھا۔ صحیح، مطلب اپنے کیے گھٹیا عمل کو نکاح جیسے پاک رشتے میں ڈھانپ رہے ہیں خان صاحب آپ۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص پھر سے گویا ہوا۔ وہیں مراد خانزادہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رنگی تھی۔ کیسا گھٹیا عمل؟ ایذان نے سختی سے پوچھا۔ کیا حالے کو آپ نے اغوا نہیں کروایا تھا؟ اب کی بار ایذان نے حالے کو دیکھا، جس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ ابھی ایذان کچھ کہتا کہ حالے کی آواز نے ایک بار پھر سب پر سکوت طاری کیا تھا۔ نہیں، میں نے ایذان خانزادہ کے ساتھ اپنی خوشی سے اور دل سے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم سے ہمارے رشتے کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا سوال کریں، اور جس کی زبان بن کر آج یہاں موجود اسے کہیں سامنے آنے کا جگرا رکھے۔ اور ویسے ایذان خانزادہ سرداری کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں،
کیونکہ یہ لوگوں کو ان کی ذات سے نہیں جانتے، ان کی نظر میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ اور میرے اور ایذان کی شادی سے آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہم دونوں نے سادگی سے شادی کر لی، اس میں ایذان کی سرداری کا تعلق ہے ہی نہیں۔ آپ کو جس نے بھی یہ خبر دی ہے وہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے اور دھوکے باز ہے، جلتا ہے وہ ایذان سے۔ خالد نے غصے سے کہا اور پیچھے مڑ کر مراد کو دیکھا تھا۔ اب بھی کوئی سوال باقی ہے کسی کے؟ ایذان خان زادہ نے سخت گیر لہجے میں پوچھا۔ جب چاروں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر دیر بعد سب کی موجودگی میں ایذان خان زادہ کے سر پر آغا جان نے پٹکا باندھا تھا اور پھر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی سردار جی، ایذان نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے تمہارا کانفیڈنس اچھا لگا، اس نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ شخص سر جھکائے وہاں سے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی میں عدالت لگی تھی اور آغا جان مراد خانزادہ کو حویلی سے بے دخل کر دیا تھا، ساتھ ہی اسے شہر جانے کا فیصلہ سنا دیا تھا، جس پر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھینک یو، عین موقع پر آ کر تم نے میری اور خاندان کی عزت بچا لی، ورنہ حالے کے پیکنگ کرتے ہاتھ رکے تھے۔ کہیں جا رہی ہو؟ ایذان نے اب جا کر نوٹس لیا تھا۔ ہاں، اپنے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ بابا نے کہا ہے، اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور واپس آ کر کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی تھی۔ تم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ایذان نے بمشکل پوچھا۔ یہی سمجھ لیں، اس نے بنا ایذان کو دیکھے کہا۔ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے بڑھے، یہ بیگ اٹھائیں، بہت بھاری ہے، باہر رکھ دیں۔ حالے کے کہنے پر وہ فوراً سے آگے بڑھتا ہوا وہ بیگ باہر نکال کر واپس سے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا سب کچھ کہہ کر کروانا پڑے گا مجھے؟ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو خاموشی سے اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ یہ سامان بھی باہر رکھنا ہے۔ حالے نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں زعفران بابا سے بات کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے اپنے بابا کو بابا سننا اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ نہیں، رہنے دو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا گھر نہیں ہے یہ، مجھے اب اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ ایذان اب بھی اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بس یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے، اس نے جان بوجھ کر رک کر کہا۔ حالے، اس نے پکارا۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ اپنے کام سے فری ہو کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہوا رکا۔ کیا ہمارے رشتے کو ایک موقع نہیں مل سکتا؟ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ایذان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے کہا۔ کتنا خوش رکھو گے؟ حالے کے سوال پر اس نے اپنے لب دبائے۔ اتنا جتنا تم سوچ نہیں سکتی اور میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے گہرے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اب یہ سارا سامان اٹھاؤ گے یا مجھے کسی کو بلا کر اٹھوانا پڑے گا؟ حالے نے پوچھا۔ میں ہمارے رشتے کو موقع دینے کی بات کر رہا ہوں اور تمہیں جانے کی پڑی ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ ہاں، کیونکہ میکے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی نا، ہم یہ ساری باتیں اپنے گھر جا کر سکون سے کریں گے، حالے نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر ایذان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب تم کہیں نہیں جا رہی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بابا نے صاف صاف کہا ہے کہ شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، اور پھر میں نے تمہاری ساری کو سکون سے بیٹھ کر سوچا تو تم اتنے برے نہیں لگے۔ ہاں، مگر تم نے وہ سب ٹھیک نہیں کیا تھا، مگر میں مراد کو اچھے سے جانتی ہوں، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر تمہیں سزا کیوں دوں؟ ہم دونوں تو مراد کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا کہ ایذان نے خوشگوار حیرت سے اسے خود کے حصار میں مقید کیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی وہ اپنی نم آنکھوں کو میچ گئی تھی۔ ایذان کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر اتنا مشکل بھی نہیں تھا، مگر حالے نے اسے معاف کر کے اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینے کو فوقیت دی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیا میرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو لب دبائے ہوئے بیٹھی تھی۔